اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت ہفتم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو تیسرا سبق پڑھاؤں گی جس کا نام ہے انعام کا مستحق۔ تو سبق پڑھانے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ نئے الفاظ لکھ دیے ہیں، آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں میرے ساتھ۔ جماعت ہفتم مضمون اردو سبق نمبر 3 انعام کا مستحق یعنی انعام کا حقدار۔ مستحق کا مطلب ہے حقدار۔ نئے الفاظ: قریب مرگ یعنی موت کے قریب، مرنے کے قریب، قریب المرگ مرنے کے قریب۔ نصیحت: سوچ بچار یعنی سوچ سمجھ کے۔ جائیداد یعنی زمین، جائیداد۔ وارث یعنی حقدار، وارث جو جائیداد یا دولت کے وارث ہوتے ہیں۔ شفقت، منت، سماجت، منت سماجت یعنی منت کرنا۔ ہیرا، ہیرا۔ از خود یعنی خود ہی، از خود۔ مستحق، حقدار، مستحق۔ ثبوت، ثبوت۔ کثیر یعنی زیادہ، کثیر زیادہ۔ گواہ، گواہ۔ لہریں، لہریں۔ فریاد، پکار، فریاد۔ تو یہ نئے الفاظ ہیں، ان کی آپ پڑھائی کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کتاب میں صفحہ نمبر 7 پہ آپ لوگ دیکھیں انعام کا مستحق۔ انعام کا مستحق۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ قریب المرگ ہوا یعنی مرنے کے قریب ہوا، جب وہ قریب المرگ ہوا تو اس نے سوچا کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو کوئی ایسی نصیحت کر جاؤں جو میرے مرنے کے بعد ان کے کام آئے۔ وہ بوڑھا آدمی کیا کرتا تھا؟ اپنے بچوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بچے نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، جو ان کے کام آئیں، میرے بعد وہ اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ سوچ بچار کے بعد یعنی سوچ سمجھ کے بعد ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، پھر بولا میرے پاس جو روپیہ پیسہ تھا وہ میں نے تم تینوں میں برابر تقسیم کر دیا ہے۔ اب میرے مال و دولت اور جائیداد کے تم تینوں وارث ہو۔ تینوں بیٹے باپ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور باپ کی شفقت اور محبت کی تعریفیں کرنے لگے، یعنی پیار اور محبت کی تعریفیں کرنے لگے۔ ان میں تجسس پیدا کرنے کے لیے باپ نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، کہ میرے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، جو ابھی تک میں نے تم میں سے کسی کو نہیں دکھائی۔ باپ کی بات سن کر تینوں منت سماجت کرنے لگے کہ بتائیں وہ کیا چیز ہے۔ باپ کی بات سن کر تینوں منت سماجت کرنے لگے کہ بتائیں وہ کیا چیز ہے۔ جب بیٹوں کا تجسس اور اصرار بڑھا، جب بیٹوں کا تجسس اور اصرار یعنی بیٹوں نے جب بار بار باپ کو کہا کہ ہمیں بتائیں، تو باپ نے اب ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ان کو دکھایا جس کی چمک سے آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی تھیں، آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی تھیں۔ تینوں بیٹے للچائی ہوئی نظروں سے ہیرے کو دیکھنے لگے، للچائی ہوئی نظروں سے ہیرے کو دیکھنے لگے۔ ہر ایک دل میں دعا کر رہا تھا کہ باپ وہ ہیرا اسے دے دے، کہ باپ وہ ہیرا اسے دے دے۔ آخرکار بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، آپ اس ہیرے کی تقسیم کس طرح کریں گے؟ آپ اس ہیرے کی تقسیم کس طرح کریں گے؟